عارف یعنی جو اللہ کی معرفت رکھنے والا ہے، پہچان رکھنے والا ہے، وہ کون ہے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں جس کے اندر یہ 6 خصلتیں پائی جائیں گی وہ اللہ کی اس کو معرفت مل جائے گی، وہ عارف ہوگا، اللہ کی معرفت رکھنے والا ہوگا۔ 6 جس کے اندر یہ عادتیں، 6 خصلتیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ عارف باللہ بن جائے گا۔ عارف باللہ آپ سمجھتے ہیں نا، اللہ کی معرفت رکھنے والا۔ ہم سب بھی یہاں اللہ کی معرفت حاصل کرنے آئے ہوئے کہ تاکہ ہمیں اللہ کی پہچان مل جائے اور اللہ کا قرب مل جائے، تاکہ وہ مالک، وہ خالق ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ تو بزرگوں نے فرمایا اگر عارف بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر 6 خصلتیں پیدا کر لو، 6 صفتیں پیدا کر لو، 6 اپنے اندر خوبیاں پیدا کر لو، 6 اپنے اندر کمال پیدا کر لو، تو ان 6 خصلتوں کی برکت سے تمہیں اللہ اپنی معرفت کے جام عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، جب اللہ کو یاد کرے تو اس کی نعمت کو بڑا جانے۔ جب اللہ کو یاد کرے تو اس نعمت کو کیا کرے؟ بڑا جانے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ جب تک وہ نہ چاہے تو کوئی ہوا کا جھونکا نہیں آ سکتا، جب تک وہ نہ چاہے تو کوئی ریت کا ذرہ ادھر سے ادھر حرکت نہیں کر سکتا، جب تک وہ نہ چاہے تو دریا، ندیاں، کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی۔ اللہ نے تجھے اپنے یاد کے لیے چنا ہے اور تیرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، تو یہ نعمت کوئی عام نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کر، اس نعمت کی کیا کر؟ قدر کر۔ حضور نے فرمایا کہ ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال، جو ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ کی مثال ہے اس کی، اور جو ذکر سے محروم ہے وہ اس کی مثال مردہ جیسی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی کے آخری وقت تک تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہ سب سے افضل عمل ہے جو اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ تو یہ جو اللہ پاک نے ہمیں اپنی یاد کے لیے چنا ہے، یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ کوئی عام نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کی کیا کرنی چاہیے؟ قدر کرنی چاہیے، ورنہ اس کی تسبیح تو چرند پرند بھی کر رہے ہیں، اس کی تسبیح تو مچھلیاں بھی کرتی ہیں۔ ابھی انسان نہیں اٹھتا، اس وقت اگر بندہ اٹھ کے تہجد کے وقت دیکھے تو درختوں پر پرندے بیٹھ کے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری چیز، جب خود پر نظر جائے تو اپنے کو حقیر جانے۔ جب خود پہ نظر جائے تو کیا کرے؟ اپنے کو حقیر جانے، یعنی اپنے آپ کو افضل نہ جان۔ اگر تیرے اندر کوئی کمال ہے، کوئی خوبی ہے، کوئی وصف ہے، اگر تو اپنے آپ کو بڑائی میں لائے گا تو برباد ہو جائے گا، بہت جلد اللہ تجھ سے نعمت چھین لے گا۔ اگر تو بڑائی میں آئے گا تیرے اندر تکبر پیدا ہوگا، غرور پیدا ہوگا، خود پسندی پیدا ہوگی، بلکہ جب تو اپنے پہ نظر ڈال تو اپنے آپ کو حقیر جان، اپنے آپ کو جان کہ میں تو ایک گندے پانی سے پیدا ہونے والا انسان، اللہ نے مجھے یہ جو کمال عطا کیا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب میرے رب کی مہربانی ہے، یہ سب میرے رب کا کیا ہے؟ کرم ہے، یہ سب اس کی مہربانی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور تیسری چیز فرمایا اللہ کی آیات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے، اللہ کی نشانیوں کو۔ آپ جب معاشرے میں نظر ڈالتے ہیں، آپ کو کوئی آنکھوں سے نابینا نظر آتا ہے، کوئی ہاتھوں سے اپاہج نظر آتا ہے، کوئی پاؤں سے لنگڑا نظر آتا ہے، کوئی ایسا ہے چل بھی نہیں سکتا، کوئی ایسا ہے سن نہیں سکتا، کوئی ایسا ہے دائمی مرضوں میں مبتلا ہے۔ ان تمام چیزوں کے نظارے دیکھنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ عبرت حاصل کرے کہ اللہ تجھے بھی ایسا بنا سکتا تھا لیکن تجھے نہیں بنایا، تو تو اس کی نعمت پہ شکر ادا کر۔ ایسے کئی آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے
पैदा हुए, जवान हुए, आंखें सलामत थी, बाद में कोई ऐसा मामला हुआ आंखों की रोशनी चली। ऐसे लोग थे जिनकी टांगे सलामत थी, एक्सीडेंट हुआ, टांगों से माजूर हो गए, टांगे कट गई। अल्लाह अकबर। तो इबरत हासिल करे, क्या करे मेरे दोस्तों, इबरत हासिल करे। और चौथी चीज क्या है, शहवत व गुनाह का ख्याल आए तो डर जाए। क्या, गुनाह का ख्याल आए, इंसान के नफ्स पे शहवत गालिब हो, बंदे का नफ्स कहे गुनाह कर, जिना कर, बेहयाई कर, तो उस वक्त अल्लाह से हया करते हुए डर जाए। अल्लाह से हया करते हुए क्या करे, डर जाए कि मेरा रब तो मुझे देख रहा है। और पांचवी चीज क्या है, अल्लाह की सिफतें अफ के तसव्वुर से खुश हो। अल्लाह की एक सिफत है माफ करना, दरगुजर करना, इस सिफत के तसव्वुर में आके क्या करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मालिक की मेहरबानी है कि इतना कुछ करता हूं लेकिन उसके बावजूद भी दरगुजर फरमाता है। वो कादिर है, वो चाहे तो पकड़ ले, वो चाहे तो रुसवा कर दे, लेकिन हम जितने गुनाह करते हैं, गुनाह करने के बावजूद पर्दे डाल देता है, हमारी शक्ल नहीं बदलती। साबका नबियों के उम्मती कोई गुनाह करते, उनकी दहलीज पे लिख दिया जाता कि रात इसने ये गुनाह किया, दिन को इसने ये गुनाह किया, माथे पे लिख दिया जाता, शक्लें बदल दी जाती। और तौबा का तरीका क्या था, एक दूसरे को कत्ल करना, तब तौबा कबूल होगी। इधर हम जिना कर ले, शराब पी ले, जो बुराई कर ले, शक्ल पे नूर वैसा है, सुबह को कोई ऐसा मामला नहीं होता, लेकिन क्या है कि अल्लाह पाक की बरकत से, हुजूर के सदके से अल्लाह पाक सुबह फिर भी हमें अच्छों में शुमार फरमा देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और आखिरी चीज क्या है कि गुज़श्ता गुनाह याद आए तो इस्तिग़फ़ार करे। गुज़श्ता गुनाह आए तो क्या करे, इस्तिग़फ़ार याद करे। इंसान को कभी कभार अपने माजी की तरफ उसका ध्यान जाता है, तो क्या है, इंसान देखता है कि यार मैंने माजी में ये गुनाह किया है, ये गुनाह किया है, मुझसे ये गुनाह किया हुआ है। तो फरमाया गया है अगर तेरा माजी पर ध्यान जाए और तुझे तेरे किए हुए गुनाह याद आए तो तू अल्लाह से तौबा कर। तू क्या कर, अल्लाह से तौबा कर और अल्लाह से माफी मांग। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये 6 खसलतें अपने अंदर पैदा कर लो, आरिफ बिल्लाह बन जाओगे, अल्लाह की मारिफत के जाम मिल जाएंगे। अगर ये खसलतें पैदा ना की तो अल्लाह की मारिफत से दूर रहोगे। अपने गुनाहों को दुनिया में ही माफ करवा लो और अल्लाह की अफ़्व दरगुजर वाली जो सिफत है, इसको याद रख के उसका शुक्र अदा करोगे। या अल्लाह, तूने दुनिया में जिस तरह दरगुजर फरमाया है, आखिरत में भी दरगुजर फरमाना। और जब भी अपने पे नजर डालो तो अपने आप को छोटा समझो, दूसरे के रिज्क पे नजर ना रखो, दूसरे की इज्जत पे नजर ना रखो। अल्लाह से मांगो, या अल्लाह तूने फलां अच्छी आवाज दी है, मुझे भी अच्छी आवाज दे, फलां को इज्जत दी है, मुझे भी इज्जत दे, फलां को अच्छा रिज्क दिया है, मुझे भी रिज्क दे। या अल्लाह करम फरमा दे, मेहरबानी फरमा दे, या अल्लाह मेहरबानी फरमा दे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये महफिल, ये तरबियती महफिल है। इस महफिल में आप आएंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, जिक्रुल्लाह, नात खानी, और ये मदरसा है, सुबह शाम यहाँ कुरान पढ़ा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम पीर से हमारे कारी हमजा साहब इंशाअल्लाह इस मदरसे में हिफ्ज़ की क्लास शुरू फरमा रहे हैं। सुभान। आपके करीब में भी कोई बच्चे हिफ्ज़ करना चाहें तो आप इस मदरसे में भेजिए, इंशाअल्लाह कारी साहब मेहनत करवाएंगे, आपके बच्चों को चंद माह में रिजल्ट देंगे इंशाअल्लाह। मौका दीजिए खिदमत का, अपने बच्चों को भेजिए। कारी अनस साहब है, ये पढ़ाते हैं माशाल्लाह बच्चियों को, माशाल्लाह नमाज, कलमे, दुआएं, आदाब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी निगरानी करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर होता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद दीन के साथ साथ लोगों की तरबियत भी है। तो आप इस महफिल के पैगाम को आम करें। हर एतवार को बाद नमाज मगरिब का इशा ये महफिल होती है, आप खुद भी आया करें, अपने दोस्तों को भी अपने हमरा लाया करें। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह आज की इस महफिल को
اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تیرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان آقا، کہ تیری کہ شایا نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے ہاں کہنے والے جی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا۔ ذکر پاک کیجئے، اپنی زبانوں کو بند کر لیجئے، 2 زانے یا 4 زانوں کر بیٹھیے اور اپنے مرشد سے نسبت جوڑیے، اگر کہیں بیعت نہیں تو بیت اللہ یا سبز گنبد کو تصور ملائیے، اللہ کا ذکر کیجئے، مختصر وقت میں پھر نماز ادا کرتے ہیں۔ توبہ کر لیجئے 3 دفعہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی۔ یہ لائٹیں بیٹا بند کر دو، بھلے یہ چلتی رہے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ نوجوان کافی بیٹھے ہیں، آپ ایک آواز میں میرے ساتھ مل کے ذکر پاک کریں، الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ اللہ کا اس میں ذاتی نام، اللہ کا یہ اس میں جلالت ہے، جلال آپ میں نظر آنا چاہیے۔ اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ آج کی ہماری محفل کو قبول فرما، یا اللہ اس محفل میں غلطی کوتاہی معاف فرما، یا اللہ جن کا نام لیا، جن کا ذکر کیا، سب کی توجہات نصیب فرما، یا اللہ تمام اولیاء صالحین کی توجہات نصیب فرما، انبیاء کرام صحابہ تابعین اتباع تابعین کی توجہ نصیب فرما، یا اللہ ارواح طیبات کی یا اللہ توجہات نصیب فرما، اس محفل کو قبول فرما اور اس محفل پر ہم استقامت عطا فرما، سجانے آنے کی توفیق عطا فرما، اس محفل کے افراد میں برکتیں عطا فرما، وسائل اسباب میں برکتیں عطا فرما، اس مدرسہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ماں سوا تیرے کون ہے ہمارا یا اللہ، ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، اس محفل پر اپنی رحمتیں نازل فرما، سکون نازل فرما، اطمینان نازل فرما، سرور نازل فرما، عافیت نازل، سلامتی نازل فرما، خیر نازل فرما، اپنا کرم نازل فرما، اپنی رضا اپنی خوشنودی عطا فرما، شرکائے محفل کی مغفرت بخشش کی خوشخبریاں عطا فرما، یا اللہ اس مدرسہ کو تا قیامت آباد فرما، مدرسہ کرائے پر ہے اپنی جگہ عطا فرما، نور الاسلام کو اپنی جگہ عطا فرما، نور الاسلام کو اپنا در اپنا گھر عطا فرما، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ۔